جب گناہ پر سزا نہیں ملتی تو لوگ گناہ پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ جب عدالت، قانون اور یہ چیزیں لوگ ان کو اپنی پہنچ میں اور اپنی جیب کے قریب سمجھنے لگتے ہیں تو پھر گناہ ختم نہیں ہوتا۔ جب کچھ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا جاننے لگتے ہیں، پھر قانون صرف غریبوں، مجبوروں، زیر دستوں کے لیے رہ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، سنگ میل کی۔ جب ایک بہت بڑے خاندان کی اس خاتون نے چوری کی اور کچھ لوگ ان کے سفارشی بن کے آئے تو ایک سنگ میل، ایک دستور، ایک جملے میں نبی پاک علیہ السلام نے پوری کائنات کی ساری حقیقتیں سمیٹ کے رکھ دی۔ فرمایا مجھ سے سفارش نہ کرو اس خاتون کے لیے، اس پر چوری ثابت ہو گئی۔ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ، جن کا نام لیتے وقت ادب سے آنکھیں جھکتی ہیں، زبان عرق گلاب سے وضو کرنے کو دل چاہتا ہے، کئی دفعہ دھوئیں تو پھر بھی شرم محسوس ہو، اتنا بڑا نام، اتنا پاکیزہ نام، فرمایا محبوب نے میری فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ گویا اتنی بڑی بات حضور نے کر کے یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ گناہ پر اگر سزا نہیں ملے گی تو جرم ختم نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا انتظام معاشرے سے گناہ کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا کہ گناہوں پر سخت سزائیں رکھیں۔ حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن میرے محبوب نے اپنے سامنے لوگوں کو کوڑے مروائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو سنسار کروایا، سزائیں دلوائیں۔ وہ بھی حضور کی رحمت ہے، وہ بھی کرم ہے۔ جڑی بوٹی اگر کٹ جاتی ہے تو باقی فصل کا نفع ہوتا ہے۔ تو سزا کا اعلان حضور نے کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سارے اسباب سے منع کر دیا جو گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ شراب پینا حرام ہے، بلکہ شراب کی طرف جتنے اسباب ہیں، حضور نے فرمایا شراب بنانے والا بھی لعنتی ہے۔ صرف پینے والے کی بات نہیں، بنانے والا بھی، خریدنے والا بھی، بیچنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی، اس سودے کو سمجھنے والا اور اس پر راضی ہونے والا بھی، اس کے لیے اسباب فراہم کرنے والا بھی۔ نبی پاک نے ان سارے اسباب کو جو گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ عمل کا رستہ اس وقت صاف ہوتا ہے جب گناہ کا رستہ بند ہوتا ہے۔ نبی پاک نے ان تمام اسباب کو روک دیا۔ یہ نہیں حضور نے صرف فرمایا کہ زنا کرنا ہی برا ہے، فرمایا بری نظر سے عورت کو دیکھنا بھی برا ہے۔ فرمایا صرف زنا اس مخصوص عمل ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ اگر تو گندی گفتگو کرتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں برے خیالات پیدا ہوں تو نبی پاک نے اس سے بھی منع کیا، فرمایا تیری زبان کا زنا ہے۔ اگر تو گندی چیز دیکھتا ہے جس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی حضور نے روک دیا، یہ تیری آنکھ کا زنا ہے۔ اور تیرا کان اگر گند سننے کے بعد اس غلاظت کی طرف، اس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روک دیا۔ تو گناہ کی طرف جو اسباب لے کر کے جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے تو مرد عورت کو اکٹھا رہنے سے ہی سرے سے منع کر دیا۔ فرمایا جہاں مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ گناہ ختم کرنے کے لیے حضور نے سخت سزا کا اعلان فرمایا، قانون کے مطابق اسے کڑی سزا دی جائے گی، رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے گناہ کی طرف لے جانے والے جتنے رستے تھے ان سب رستوں پر ہی پابندی لگا دی، ان سب رستوں پر ہی۔ وہ لوگ جو بڑے مقدس بنتے ہیں، آئے ہیں نا مارکیٹ میں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو شاگرد ہے، یہ تو مریدنی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہاں تو گنجائش ہے، یہ تو بیٹی جیسی ہے، یہ تو بیٹی کی طرح ہے، یہ تو میری بہنوں کی طرح۔ ان رستوں پہ بھی حضور نے پابندی لگا دی۔ وہ خاتون، وہ مقدس اور باصفت اور با پردہ اور باوقار خواتین جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، ان ماں کے پاس بھی اگر ایک نابینا صحابی آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پردہ کر لو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو حضور نے بین کر دیا،
پابند کر دیا۔ وہ رستے جو بن سکتے تھے، کوئی جس رستے سے گناہ کی طرف نکل سکتا تھا، میرے قریب محبوب کے تزکیے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نے ان ساری راہوں کو بند کر دیا۔ ان رستوں پر اللہ کے محبوب نے سخت پہرے بٹھا دیے کہ وہ اسباب ہی سارے ختم کر دیے جائیں جو انسان کو عمل کے رستے سے روک کر گناہ کے رستے کی طرف مبذول کرائیں۔ اور پھر تیسرا، اللہ کے حبیب نے ضمیر زندہ کیے، بیدار مغزی عطا فرمائی، ہمیں بتلایا کہ گناہ کو گناہ جانو۔ اس معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے اور ذہنوں کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لوگوں نے چغلی کرنے کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ بولنے کا نام بہانہ رکھ لیا۔ لوگوں نے اب کسی رستے سے نکلنے کے لیے اس کا نام حکمت عملی طے کر لیا۔ اب ہم نے گناہوں کے نام بدل لیے، یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گالی دینے والا جانتا ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنے والا یہ جانتا ہی نہیں کہ کس قدر سخت گناہ ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ اور بھائی اور گوشت کھا جانا، اس کا اتنا بڑا جرم غیبت کو قرار دیا گیا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جانتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے احساس پیدا کیا۔ ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس ہوتا ہے، آپ بڑا اچھا گوشت کھا رہے تھے، اچھا بھنا ہوا تھا، اور آپ نے جب پہلا لقمہ لگایا تو آپ کو اس کو لذت بھی آئی کہ گوشت بڑا اچھا خوبصورت ہے، اچھا تیار کیا گیا، لیکن کسی نے کان میں بتا دیا کہ صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ اب پہلے لقمے میں لذت آئی تھی، لیکن وہ جب سنا نا کہ یہ تو زکوٰۃ کا ہے تو میرا ہے نہیں، یہ تو صدقات کا ہے، واجبات صدقہ تھا، یہ تیرا حق ہی نہیں ہے، تو اب جب آپ اس کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو اس کی لذت بدل جاتی ہے۔ اب آپ کو وہ کیف نصیب نہیں ہو رہا جو پہلے اس کی لذت کا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ یہ ایک ضمیر نے یہ بات اندر سے آواز دی کہ یہ تیرے والا نہیں تھا۔ تو یہ کام کیا نبی پاک علیہ السلام، لوگوں کو بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ خود بخود آ جاتے تھے۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت خود بخود آئی تھی، کوئی اسے لینے نہیں گیا، وہ آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے لفظ یہ ادا کیے، کہنے لگی اب کبھی غور کرے نا کہ ایک عورت جس سے غلطی ہو گئی اور اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، اس کو کسی نے درے مار کے منوایا نہیں ہے، بلکہ وہ خود آ گئی ہے اور آ کے کھڑی ہوئی اور کہتی پتہ کیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی ہوں۔ حضور نے پوچھا تجھے کس نے ہلاک کیا؟ تو کہتی کیا؟ حضور میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا، یعنی میرا مال نہیں ڈوبا، میرا گھر پہ کسی نے قبضہ نہیں کر لیا، میں کوئی کسی شخص نے میری جائیداد نہیں ہڑپ لی۔ یہاں تو ہلاکت صرف یہی ہے نا کہ دولت چلی گئی۔ کہا حضور میں ہلاک ہو گئی، کس نے ہلاک کیا؟ میرے گناہ نے۔ کیا ہوا؟ حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے میرے گناہ کو پاک کر دیا جائے۔ یہ وہ ضمیر ہیں جو حضور نے بیدار کیے۔ تو محبوب نے فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو تب آنا۔ شارحین نے لکھا ہے 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بیٹا لائی۔ حضور بچہ پیدا ہو گیا، میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، جب یہ روٹی کھانے لگے تو تب آنا۔ شارحین کہتے ہیں گویا حضور فرما رہے تھے کہ غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں ہے نا۔ 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تڑپ کے روئی، عرض کرنے لگی حضور میں ساری رات سو نہیں پاتی، یہ میرا گناہ مجھے بیدار رکھتا ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، اگر اسی حالت میں چلی گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، یا رسول اللہ میرے اوپر رحمت کی نظر ہو، میں ہلاک ہو گئی۔ یہ ضمیروں کی بیداری ہے۔ وہ جو 8 ماہ اسے بھیجا تھا تو 2 سپاہی ساتھ نہیں رکھے تھے کہ کہیں دوڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے۔ جو 2 سال بچہ پالتی رہی تو جیل میں نہیں رکھا تھا اسے، اس کا ضمیر زندہ کر دیا نبی پاک، بیدار کر دیا حضور علیہ السلام۔ یہ میرے محبوب کا فرمان کہ ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کٹ کے۔ میرے عزیزو، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی، حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگے، پھر اس کی روح پرواز کر گئی، یہاں تک تو اس کی توبہ تھی۔ پھر رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابیات سے کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو اور کفن بھی پہناؤ۔ غسل دیا، جب کفن پہنایا
تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے، حضرت انس کہتے ہیں حیران تو اس وقت ہوئے جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں رحمت للعالمین نبی خود نماز جنازہ کی امامت کروں گا۔ جن کے جنازے کی امامت پر اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے، تو محبوب پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس کا جس نے ناجائز بچہ جنا آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کا جنازہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا؟ وہ کس درد سے آئی، کس ذوق سے توبہ کی؟ اور میرے محبوب نے انعام دیا، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا نا، اس کو انعام دیا۔ فرمایا اس نے تو ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔